حرام اتنا نفوذ کر گیا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ حرام ہے. مثلا جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے. لیکن جھوٹ بولنا کتنا آسان ہو گیا آج کل. فون آیا، کہاں ہو؟ گھر میں بیٹھے ہوئے. وہ میں باہر ہوں. کتنا آدمی بولتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ آپ سمجھے، نہیں، رستے میں ہو، کتنی دیر میں پہنچ رہا ہو؟ بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہوگا. جھوٹ، گھر والوں سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ. اور اچھا جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہے کہ آپ بولیں گے میں زبان سے، جو آپ چیٹ کر رہے ہیں جھوٹ. سچ بتائیں، سچ کوئی بتاتا ہی نہیں. حتیٰ جب کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، آگے سے بولنا بولے کچھ نہیں کر رہا، یہ بھی جھوٹ ہے، کچھ تو کر رہے ہیں. یعنی اتنا نارمل ہو گیا ہے جھوٹ. اور گھر کے اندر اسی طرح آپ دیکھ لیں، گھر کے اندر، فیملی کے اندر، بہن بھائیوں کے درمیان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، گناہ کبیرہ کتنا نارمل ہو گیا ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بو نکلتی ہے، تعفن کی بدبو آتی ہے جو ملائکہ کو اذیت کرتی ہے. ہمیں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہو گئے. ہم سب ایک جیسے ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ آدمی زبان سے ہی سچا نہ ہو اور مانتا کس کو ہے؟ اس کو جو اپنی نبوت سے پہلے صدیق اور امین تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے. ہم سچائی کو فیس نہیں کر سکتے. سچ کیسے بولے؟ ماں باپ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، کہاں تھے، کب تھے، کیا تھے. یہ تو ایک چیز ہے نا، جو ابھی تو بہت کچھ ہے. یہ ایک نارمل سی بات ہے. دیکھو میں مطلب مجھے بھی بولتے ہوئے وہ لگ رہا نارمل سی بات ہے، مگر نارمل ہے یہ، نارمل نہیں ہے. یہ فساد ہے. یہ برائی کی وہ چابی ہے جس سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں. یعنی ایک جھوٹ کئی جھوٹ چھپانے پڑ جاتے ہیں آپ کو. ایک جھوٹ بولتے ہیں آپ. عزیزان محترم، بچوں کو تربیت کیا دیں ہم لوگ؟ فون آیا، بچے کے سامنے جب ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو اس سے امید رکھیں گے ہم کہ سچ بولے گا کل؟ اور بظاہر انسان جب ایک چیز غلط کہے گا اور خدا نہ خواستہ یہی جھوٹ آپ کے معاملات میں آ جائے، آپ کے بزنس کی لین دین میں آ جائے، آپ کے ناپنے تولنے میں آ جائے، آپ کی تعلیمات میں آ جائے، آپ کے کام میں آ جائے، تو وہ سارا کام حرام ہو گیا. 1 روپیہ بھی اگر اس جھوٹ کی وجہ سے آیا تو مال کو آلودہ کر دیا. اب اس کی وجہ سے جو آپ نے چیز خریدی اور کھائی وہ لقمہ حرام ہو گیا. اب جب وہ لقمہ آپ کے وجود میں گیا تو پھر کس طاقت کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اس رب کی عبادت کریں گے؟ انسان آلودہ نہیں. وہ تو بڑی آسان سی بات ہے مولانا، یہ کیا؟ ایک شخص آیا آغا بہجت کی خدمت میں اور کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کسی اور کام کا. انہوں نے کہا استغفار کیا کرو. اب انہوں نے بولا استغفار بھی کوئی مطلب ایک وہ بات ہوئی. ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں نا مولانا کو پڑھنے کو دیں. اب ہم بھی کہتے ہیں یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، جو کتابیں اہل بیت نے دعائیں بتائی ہیں وہی دیں گے نا، اب گھر سے تو نہیں لائیں گے. اب ہمارے پاس تو کوئی جنتری ونتری ہوتی نہیں جو ہم اس میں سے نکال کے آپ کو دیں. بھائی تو مفاتیح الجناح سے ہی دیں گے ہم، تو اور کہاں سے دیں گے؟ تو اب وہ انہوں نے کہا استغفار پڑھو. اب انہوں نے بولا یہ کوئی نارمل سی بات ہے. اور ابھی رات کو خواب سویا شخص، خواب میں دیکھا کہ بڑی بلندی سے نیچے گر رہا ہے. اچانک سے بالکل جب زمین کے قریب آنے لگا نا تو اس سے خیال آیا کہ استغفار پڑھے. اس نے استغفار پڑھے، رک گیا، آرام سے نیچے آ گیا. اس کو پسینے چھوٹے. اس نے بولا کہ یہ تو کوئی چیز ہے استغفار. جب دوسرے دن ایک مجلس میں گیا تو آغا بہجت بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے ایسی گفتگو میں کہا کہ جب ہم لوگوں کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. عزیزان محترم، سب کچھ